مشرق وسطی میں ایک اور جنگ، امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن آبنائے ہرمز پہنچ گیا، ایران پر حملے کی تیاری مکمل ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، امریکی بحری بیڑا پہنچ گیا آبنائے ہرمز، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کتنا وقت اہم ہے؟ کیا واقعی اٹیک ہو جائے گا یا صرف ابھی دھمکیاں ہی دی جا رہی ہیں؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹیک ہونا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بتا رہا ہوں۔ اور آبنائے ہرمز، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ آبنائے ہرمز ہے کیا۔ دیکھیں، خلیج فارس یعنی جو وہ ہے پرشین گلف، اس کے اور جو علاقہ ہے عربین گلف کا، اس کے درمیان کا علاقہ یعنی خلیج عمان سے آگے اگر آپ جانا چاہیں خلیج فارس کی طرف تو درمیان میں آبنائے ہرمز ہے۔ یہ گیٹ وے ٹو دو سمندر ہے، یعنی ایک طرف بحیرہ عرب ہے اور ایک طرف بحیرہ ہند ہے۔ یہ جو پہنچا ہے جس کو ہم ابراہم لنکن کہتے ہیں، طیارہ بردار جہاز ہے عدیل بھائی، یہ اپنے تمام ساتھی جہازوں کے ساتھ جو کہ 10 کے قریب ہیں، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، 2 آبدوزیں ہیں، اس کے ساتھ یہ آبنائے ہرمز میں آ کر رک گیا ہے۔ اور یہی اسی بات کا شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی یہ وہاں پہنچا ہے اور اس نے سٹے کر لیا ہے اور اس کے ساتھی جہازوں نے گھومنا پھرنا شروع کر دیا ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آج بیان آ گیا کہ ہم تیار ہیں، بات کرے ایران ہم سے۔ یعنی اپنا طیارہ بردار بحری جہاز پہنچا دیا، قریب کے جو فضائی اڈے ہیں وہاں پر اپنے جنگی لڑاکا طیارے بھجوا دیے، اور اب بات کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ اگر ایران ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے حملہ ہوا ہی ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران مذاکرات کس پہ کرے۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو اسلامی انقلاب کی اس وقت رجیم ہے، جو علی خامنہئی ہے، وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور رجیم چینج کریں، یعنی طریقہ کار جو ان کا انتخاب کا ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ اگر آپ نے پرانی جنگوں کی فلمیں دیکھی ہو تو قلعے کے باہر جب فوج اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ مطالبات رکھتی ہے کہ یہ میرا مطالبہ ہے، یا میرا آپ جزیہ قبول کریں، اخراج قبول کریں، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور حکومت چھوڑ دیں، قلعہ میرے حوالے کر دیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ دنیا کا 20% تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس جہاز کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد عرب جو ممالک جو تیل بیچتے ہیں اس پر اس کو بھی ٹیکس دیا کریں گے۔ بالکل بالکل، یہ بالکل آپ نے بات میں نے آپ کی، کو وہاں بتایا پہ تھا کھڑا ہو جائے گا اور جو تیل بردار بحری جہاز وہاں سے گزرے گا وہ اس کو بھتہ دے گا تو گزرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو انٹرنیشنل پانیوں کے اندر کھڑا کیا ہے، یعنی یہ کسی ملک کی حدود کا پانی نہیں ہے، بالکل ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا ہے جہاں سے اس کا جو F-35S ہے وہ جو ہے وہ فلائی کر سکتا ہے، اور فلائی کر کے ایران تک بنا رکے بغیر کسی اس کو آئل چارجنگ کے، یعنی ری فیولنگ کی اس کو ضرورت کوئی نہیں اس پڑے کی گی، ضرورت نہیں، وہ سیدھا کا سیدھا جو ہے ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اٹیک کرے گا اور واپس دوبارہ آ کے یہاں پہ اتر جائے گا۔ 2 میزائل ایران کے ایسے ہیں جس سے یہ دور کھڑا ہوا ہے، ایک نور ایک قادر، وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ نور اور قادر اگر نہیں ہے تو پھر کون سا میزائل ہے جو یہاں تک پہنچ سکتا ہے، وہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ پوری طرح سے اس وقت ایران کو جو ہے حصار میں لے لیا گیا ہے مختلف جگہوں سے۔ ایک طرف عراق ہے، اس کی زمین ہے، اردن میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایگل جو تھا F-15 ایگل جو تھا وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد سمندر کے اندر یہ آبدوزیں اور یہ جہاز جو ہے طیارہ بردار جہاز یہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں اب ایران سے کہا گیا ہے کہ اب آؤ ہم سے مذاکرات کرو، یعنی اب آؤ آپ اور بتاؤ کہ قلعہ کب خالی کرو گے۔ عامر بھائی، یہ وہی بات ہو گئی کہ چند دن خاموش رہے، پینترا بدلا، جال بدلا، شکار وہی ہے۔ ابراہم لنکن کو موو کیا گیا، وہ جیسے ہی پہنچا کہا ہاں ہوں بھائی ہوں دس۔ ہاں، یہی طریقہ کار رہا ہے طاقتوں کا۔ میں کسی ایک کو بلیم ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں طاقتوں کا یہی طریقہ کار ہے، اس لیے میں کہتا ہوں خود کو طاقتور کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ اس جہان میں زندہ رہ جائیں۔ مائٹ از رائٹ کا قانون جو ہے امریکہ نے لاگو کر دیا ہے تمام ممالک کے لیے، اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو طاقتور وہ رہے گا۔ وینزویلا والا واقعہ تو اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ آغاز تھا، اور اس کے بعد سے دنیا اب مائٹ از رائٹ کے پیچھے ہوگی۔ اگر آپ کی فوج طاقتور ہے تو آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں، اگر آپ کی فوج طاقتور نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی دوسرے ملک کے زیر نگی رہنا ہوگا، جس طرح سے وینزویلا اب رہے گا، کیونکہ وہاں پہ تمام کمپنی سے کہہ دیا گیا کہ تھینک یو ویری مچ، اب امریکن کمپنیز آئیں گی، وہ تیل نکالیں گی۔ اسی طرح سے اب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے لیے بھی سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوگا
کہ ان کا تیل آبنۂ حرمت سے جب گزرے گا تو وہ ٹیکس دے کے گزرے گا، کیونکہ ایران کے اوپر حملہ ہونا یا نہیں ہونا، ایران تو اس وقت پورے گھیرے میں ہے۔ ایران اس گھیرے سے کیسے نکل سکتا ہے، اس کا بھی جواب تو موجود ہے، لیکن وہ میں بتاؤں گا آپ کو ویلاگ کسی میں کہ اس کا جواب کیا ہے اور کیوں جو ہے ایران جو ہے وہ ابھی تک آنکھ دکھا رہا ہے امریکہ کے سامنے۔ اللہ نہ کرے وہ جھکے گا نہیں اور آخری دم تک لڑے گا۔ اور یہ کوئی طیارہ بردار جہاز ہے یا طیارے ہیں یا جہاز ہیں، دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی اینٹی ٹیکنالوجی موجود ہے، یعنی دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج موجود نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ اور یہ جو مرض اس وقت لاحق ہے امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں کہ وہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مزے کی بات ہے وہ گورنمنٹ ہٹانا چاہتا ہے، ملک پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دجال کے اسی نظریے پہ جا رہا ہے کہ دجال تمام وسائل پر قابض ہوگا، وہ کہے گا تو زمین جو ہے گندم دے گی، وہ کہے گا تو زمین سے تیل نکلے گا، وہ کہے گا۔ یہ سارا دجالی سسٹم ہے، اس پر کسی دن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے تو میں پھر بتاؤں گا کہ یہ ہم آج ہی اس پہ بات کریں، دجال کے اوپر بات کریں، دجال کے اوپر بات کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو۔ لیکن یہ دجال کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، دجال اصل میں کیا ہے، کیا ایک شخص ہے، اور کیوں ڈالر کے پیچھے جو ہے ایک آنکھ بنائی گئی ہے اور کیوں پیرامڈ بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو پتہ بھی ہونی چاہیے، اس پر کرنا بھی چاہیے۔ لیکن دجالی سسٹم کا یہ معاملہ جو ہے کہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا، ایک طرف بحر اوقیانوس پہ بیٹھ گئے وینزویلا کی صورت میں، اس طرح وہ آ کر آبنۂ حرمز میں بیٹھ گئے اور اس طرح سے وہ اس طرح کا تیل بھی کنٹرول کریں گے۔ تو یہ جو کنٹرولنگ آف پاور ہے یہ اصل میں معاملہ ہے، اس میں ایران کو بہانہ بنایا جائے، اس میں یوکرین کو بہانہ بنایا جائے، اس میں ویتنام کو بہانہ بنایا جائے، اس میں تائیوان کو بہانہ بنایا جائے، یہ اب بہانے ہیں۔ لیکن وہ جو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی آپ کے ساتھ عدیل بھائی، یہ معاملہ مائٹ از رائٹ کا آ گیا ہے۔ جتنا ہو سکے تمام ممالک کے لیے ہے کہ وہ اپنی فوج کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہے، میں اس کی ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا اور پاکستان میں جدار جنرلز نہ ہوتے تو آج بھارت آپ کو کھا گیا ہوتا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ لیکن بھارت اس لیے نہیں کھا سکا، رشیا اس لیے آپ پر نہیں آ سکا کہ آپ کی فوج مضبوط تھی۔ اسی طرح تمام ممالک کو یعنی اسلامی ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی اپنی افواج کو مضبوط کریں، کب تک دوسروں کے آسرے، دوسروں کی ٹیکنالوجی، دوسروں کے سہارے زندہ رہیں گے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ابراہم لنکن کن پانیوں میں پہنچ چکا ہے اور اس کا ہدف کیا ہوگا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔